رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو مختلف اعمال مختلف آفات سے بچانے کا سبب بنتی ہیں اللہ، اور اس کے اندر وہ اعمال ذکر کیے گئے کہ جو مختلف آفتوں سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کروا دی. یعنی وہ عذاب کے اندر مبتلا تھا لیکن اس کی نمازیں اس کے سامنے آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے اس کے عذاب قبر کو دور فرما دی. گویا گھیر لیا تھا، بس لپٹا ہی چاہتا تھا کہ نمازیں آ گئی، نماز نے بچا لیا. پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک حوض کے اوپر پانی پینے جاتا ہے، یعنی ایک کنویں کے اوپر ایک تالاب وغیرہ کے اوپر پانی پینے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کو وہاں سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو پانی پلا کر سیراب کر دیا. یعنی روزے جس کی وجہ سے بندہ سارا دن طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک پیاس سے بچتا ہے اور دیگر کاموں سے وہ بچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی ہو سردی ہو کسی بھی طرح کا موسم ہو. اب روزہ رکھ لیا تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے پانی سے بچنا ہے اس نے، لیکن اس کے وہی روزے اس کو جب قیامت کے دن یا برزخ کے عالم میں وہ پیاسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے اس کو سیراب کر دے گا. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایک حلقہ بنائے بیٹھے تھے. میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دور کر دیا جاتا ہے. اتنے میں اس کی جنابت کا غسل آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے قرب میں بٹھا دیتا ہے. یعنی اگر بندہ جنبی ہو اور وہ غسل کر لے پاک ہو جائے تو یہ پاکی اور طہارت جو ہے اس کو نیک لوگوں کے قریب کر دیتی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب کر دیتی ہے. پھر فرمایا کہ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ پریشان کھڑا ہے. اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آتے ہیں اور اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے مال سے وہ عمرہ ادا کرتا ہے تو یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ یہ بندے کو قبر کے اندر اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتے ہیں. کیا بات ہے. پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا. اتنے میں اس کی صلہ رحمی آتی ہے اور صلہ رحمی آ کر مومنین سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو اس سے کلام کرو، اس سے گفتگو کرو، تو لوگ اس سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تھا اسی طرح عام مومنین کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تو یہ چیزیں بھی بندے کو بروز قیامت آ کر اس کی انسیت کا اور اس کی راحت کا سبب بنے گی. کیا بات. اسی طرح فرمایا کہ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا ہے. اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے درمیان رکاوٹ اور سر پر سایہ بن جاتا ہے. اللہ اللہ. یعنی صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آگ کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اگر صبح کے وقت صدقہ دیا جائے تو وہ بندے کو سارا دن بلاؤں کے آگے بڑھنے سے روکتا ہے. مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا. تو پھر فرمایا کہ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یہ ایک ایسے اعمال ہیں کہ یہ اعمال بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بچا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرنا. کیا بات. ہمیں ان کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. سبحان اللہ. مزید فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے یعنی پردہ ہے. اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بارگاہ الہی تک پہنچا دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسن اخلاق